اسی طرح حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو اللہ کا ذکر، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر انسان کے لیے صبر کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو انسان کے لیے اتنی فائدہ مند ہو، جیسا کہ ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ما اعطی احد عطاء ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔ صبر کی توفیق سے بڑھ کر سمجھ لو کہ بہتر اور عمدہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی۔ یعنی جس کو صبر کرنے کی توفیق ہو گئی، ہمت ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو سب سے بڑھ کر نعمت مل گئی۔ یہ توفیق رب کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو صبر کو آدھا ایمان کہا گیا، صبر نصف الایمان۔ اور مومن کا حال کچھ یوں بتایا گیا، یعنی مومن کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے، اور یہ شان مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ، کہ اگر اسے راحت اور خوشی ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس طرح اپنی نیکی کو بڑھا لیتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس سے وہ اپنے درجے بڑھا لیتا ہے۔ تو گویا صبر ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور انسان کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس بے صبری انسان کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں۔ بے صبری سے کوئی کام نہیں بنتا، بے صبری سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا، آپ تقدیر کے کسی فیصلے کو پلٹا نہیں سکتے۔ اس لیے صبر کرنا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اگر اس کے فیصلے سے کوئی آزمائش زندگی میں آئی ہوئی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق ملتی رہے۔